تو قومی خزانے کو بھی کبھی ریلیف نہیں ملتا، قومی خزانے کو بھی آئے روز چونا لگتا رہتا ہے. اور ایک بڑی سٹوری کچھ عرصہ قبل آپ کو یاد ہوگا ہم نے کی تھی کہ کس طریقے کے ساتھ ایران سے ایک لائٹ ایلیپیتھک ہائیڈرو کاربن سالوینٹ، ایک کیمیکل ہے جو انڈسٹریل پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی امپورٹ کی آڑ میں، اس کی مس ڈکلیریشن کے ذریعے سے اور مختلف حربوں کے ذریعے سے قومی خزانے کو مبینہ طور کے اوپر 135 ارب روپے کا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. یہ خبر منظر عام پر آئی. پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کی. اس کمیٹی نے کام کرتے ہوئے بہت شارٹیسٹ ٹائم کے اندر خاص صاحب اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے. اس رپورٹ کے مطابق خاص صاحب یہ تو مانا گیا ہے کہ وہ جو اس کے اندر جو کیمیکل ہے جس کا نام لائٹ ایلیپیتھک ہائیڈرو کاربن ہے، یہ پیٹرول کی ہی ایک فارم ہے اور پیٹرول کے اندر اس کا استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کو جس طریقے سے امپورٹ کیا گیا یہ غلط طریقے سے کیا گیا. اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، جو 800 سے زائد جو ٹینکرز بارڈر پر سٹک تھے خاص صاحب ان کو بھی کلیئر کرنے کا راستہ ہموار کر دیا گیا ہے. باثر لوگ تو یہ معاملہ لگ یہی رہا تھا کہ آپ ان سے بجائے اس کے کہ کوئی ماضی کے اندر 2-3 سال سے یہ کام جاری تھا اس کی کوئی ریکوری کرتے، کوئی ایکشن کرتے، لیکن اس کے اوپر ایکشن کرنا تو درکنار جو اس وقت 800 کے لگ بھگ کنٹینرز موجود تھے خاص صاحب ان سے تقریباً 3 لاکھ روپے فی ٹینکر لے کر ان کو بھی خاص صاحب چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ مجموعی طور کے اوپر خاص صاحب ان 800 ٹینکر سے کتنا جرمانہ بنا ہے؟ وہ بنا ہے کوئی 26 کروڑ روپے. خاص صاحب جو کہ اس انڈسٹری کو جانتے ہیں ان کے مطابق یہ کچھ رقم نہیں ہے. یہ اس کے اندر ٹیکس، پیٹرولیم لیوی، جی ایس ٹی اور ان سب اس کے مد کے اندر اربوں روپے کا اس کا امپیکٹ ہے، لیکن اس کو انفارچونیٹلی نظر انداز کر دیے گئے ایک وارننگ جاری کرتے ہوئے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا گیا اگر مستقبل میں آپ یہ چیز امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پیشگی لائسنس ہونا چاہیے. خاص صاحب یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا. ہم نے اس کی مزید کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ کبھی پیٹرول کو مس ڈکلیئر کر کے پیٹرول ہی آپ وہاں سے لے کے آتے ہیں، کاغذات بنواتے ہیں کہ یہ لائٹ ایلیپیتھک ہائیڈرو کاربن سالوینٹ ہے. خاص صاحب یہ ٹینکر اسلام آباد کی حدود میں بھی پہنچے اور یہاں پر کلیکٹر کسٹم اسلام آباد آصف ہرگن ان کی ٹیم نے جنہوں نے یہاں پہ مختلف اینٹی سمگلنگ کارروائیوں کے حوالے سے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. اور ان کی بھرپور کوشش تھی کہ جو بھی اس ریجن کے اندر اس ایریے میں داخل ہو، وہ پیٹرول ہو، وہ ڈیزل ہو، وہ سمگل ایل پی جی ہو، وہ کپڑے ہوں یا دیگر مصنوعات ہوں، یہ موبائل فون ہو، سب کے اوپر انہوں نے بہت ہیوی کریک ڈاؤن کیا. ان کو یہ اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ اسی طرح کا کنٹینرز جو کہ جس کے اندر کہا گیا کہ یہ کیمیکل ہے. خاصا وہ کیمیکل نہیں تھا، وہ پیٹرول تھا. جب اس کی لیبارٹری ٹیسٹ کیے گئے سیمپلنگ حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی بڑی کڑی توجہ دی گئی کہ سیمپل کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہ کر لی جائے، تو خاصا وہ ثابت ہوا کہ یہ پیٹرول ہے. کیمیکل کی آڑ یعنی کہ کیمیکل کی آڑ کے اندر کبھی پیٹرول امپورٹ کیا جا رہا ہے اور مس ڈکلیئر کر کے پیٹرول کو کبھی کیمیکل آپ شو کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری تھا اور کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا. جو ہمیں کچھ معلومات موصول ہوئی ہیں، جو کوئی سرکاری دستاویز ملی ہیں، اس کے مطابق ایک باؤزر کے اندر خاص صاحب جو 75,000 لیٹر ڈیزل تھا، سمگل تھا، مس ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس کو کلیکٹر کسٹم اسلام آباد کی ٹیم نے ان کو ضبط کیا، پروسیس کرنے کے بعد خاص صاحب اس کو آکشن کیا گیا ہے. 1,75,00,000 روپے قومی خزانے میں جمع کروا دیے گئے. اسی طرح ایک اور کیس کے اندر جس میں ڈیزل تھا اس کو بھی 1,55,00,000 روپے کے اندر اس کو آکشن کر کے قومی خزانے میں اس رقم کو جمع کروایا گیا. خاص صرف یہ نہیں بلکہ ایک یہاں پر باؤزر ایسا پہنچا تھا جس کی پکچر بھی ناظرین ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ایل پی جی کا اسپیسیفک باؤزر ہوتا ہے خاص صاحب، اس ایل پی جی کے باؤزر کے اندر ڈیزل تھا. کیونکہ ٹیکس کا اور اس کے ریٹ کا بہت فرق ہے، جب اس کو چیک کیا تو پیچھے سے وہ ایل پی جی کاغذوں کے اندر لے کے آ رہا ہے. جب پتہ چلا اس کے اندر ایکسپینسو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، اس کو بھی کنفسکیٹ کیا گیا، سیز کیا گیا اور اس کے بعد اس کو آکشن کر کے فروخت کر دیا گیا. خاص صاحب یہ وہ سارا معاملہ ہے کہ جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو اربوں روپے نقصان پہنچے ہیں. عام آدمی، آپ ہو، میں ہو، ہمارا کیمرہ مین ہو، یہ ایک عام آدمی ہو، اس سے تو آپ ڈائریکٹلی ٹیکس ہر صورت ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں ایٹ سورس اس کی تنخواہ سے. لیکن یہ لوگ جو اتنے انفلوئنشل ہیں، جنہوں نے 800 مزید اپنے ٹینکرز کلیئر کروا لیے ہیں، اور ماضی کے اندر کن کی ملی بھگت سے سارا کام ہو رہا تھا. ایون اس وقت 40 ٹینکرز لاہور کے اندر بھی ضبط ہوئے ہیں، جو کہ یہی معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل ہے لیکن بیسیکلی وہ بنیادی طور پر پیٹرول ہے. تو خاص صاحب اس کے اوپر اگر ایسے کام چلے گا پھر تو خزانے کا اور ایف بی آر کا جو منتھلی ٹارگیٹ ہے اس کو بھی آپ اچیو نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ جو دیانتدار ہیں، وہ افسران جو بہترین انداز میں اینٹی سمگلنگ کارروائیوں میں انگیج رہتے ہیں، پھر تو آپ ان کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں. پٹی صاحب، آپ پھر 135 ارب روپے کے گھپلے کی داستان لے کر آ گئے. آپ روز اربوں روپے کی کہانیاں لے کر آتے ہیں. کیا یہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتی چیزیں؟
دیکھیں یہ سارا ٹیکس چوری کا دھندا ہے. جی کبھی پیٹرول کو کیمیکل شو کیا جاتا ہے, کیمیکل کو پیٹرول شو کیا جاتا ہے. ان کو اگر آپ نے پکڑ ہی لیا تھا تو ان سے جو 2-3 سال سے یہ فراڈ کر رہے ہیں وہ بھی حساب کتاب لیا جاتا, تو آپ نے وہ تو چھوڑ دیا, ان کو بھی چھوڑ دیا معمولی جرمانہ کر کے. تو خدا رہا اگر آپ نے ان جو جیسے کہ آپ نے کہا یہ مافیاز ہیں, ان کو ہی اربوں روپے کا فائدہ دینا ہے آپ نے, تو عوام جائیں پھر بھاڑ میں جائیں, پھر کیا کریں لوگ, پھر لوگوں کو کیا آپ ترغیب دے رہے ہیں, عام آدمی کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ بھی چوری کریں, آپ بھی ٹیکس چوری کے بہانے ڈھونڈیں. خدا را وزیر اعظم صاحب خدا کا خوف کریں. اگر 135 ارب روپے قومی خزانے میں جمع ہو جاتے تو آپ کا ریونیو میں اضافہ ہونا تھا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انٹرسٹنگ یہ ہے, اور شہباز شریف صاحب کو کڑا امتحان ہے, اب یہ رپورٹ ان کو سبمٹ ہونی ہے. کیا وہ بھی اسی طریقے سے آئی واش کریں گے, یا ایٹ لیسٹ جو لوگ اس معاملے میں انوالو ہیں وہ کسٹمز کے افسران ہوں یا کمپنی انوالو ہو, کیا ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کر کے کوئی ایگزامپل سیٹ کی جاتی ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی اس طریقے سے مس ڈکلیئر نہ کرے, کبھی وہ کیمیکل کو پیٹرول کے چکر میں لائے پاکستان اور کبھی وہ ایل پی جی کو لائے اور ایل پی جی کے باؤزر کے اندر وہاں سے ہائی سپیڈ ڈیزل نکلے. تو یہ پریکٹس کب بند ہوگی, اب اس کا سارا یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف پر. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے تیل و گیس شعبے کے اندر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کمپنیوں نے بہتری کا سفر شروع کیا ہے, اور لیکن اس کے باوجود جو $5 ارب سرمایہ کاری کا ایک خواب تھا وہ ابھی بھی ادھورا دکھائی کیوں دے رہا ہے.